بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب سے آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ میر تقی میر جو اردو غزل کی آبرو بھی ہیں اور اردو غزل کی شان بھی ہیں، جو اردو شعراء کے رہبر بھی ہیں اور خوش بیان شخصیت کے مالک بھی ہیں، جنہوں نے اردو غزل کو وہ رفعت عطا کی کہ اسے قابل اعتبار اور قابل فخر بنا دیا۔ غزل نمبر 1، شعر نمبر 1۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اس شعر میں شاعر اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی طبیعت کی روانی کا ذکر اور اسے دریا سے، اپنے سخن کو دریا سے متشابہ یا نکش تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر اردو شعراء کے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کلام کی اپنی تعریف کی اور اپنے کلام کو اچھا گردانا ہے۔ شعری اصطلاح میں شاعری اور اپنے فن اور خیال کے بارے میں تعالی کا شعر کہنا عام ہے، اور میر صاحب بھی اس میں کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ بلا شبہ اردو شاعری میں میر تقی میر کا جو مقام اور انداز ہے، انہیں اپنے کلام پر جو فخر ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ وہ فقط شاعر ہیں۔ اپنی قادر الکلامی پر انہیں فخر ہے، اور طبیعت کی روانی کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شعر کہنے کی ایسی خداداد صلاحیت عطا کی ہے جس میں تسلسل اور روانی جو ہے برقرار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دریا ہوں جو ہر وقت بہتا اور رواں رہتا ہے، جس کی لہر کی طرح مسلسل روانی جو ہے وہ دریا میں موجود رہتی ہے۔ اسی طرح شعر پر شعر کہنے کی خداداد صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، جس کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی شعر کہنے میں کوئی رکاوٹ انہیں درپیش آتی ہے۔ میر خدا کی اس دی ہوئی صلاحیت پر حیران بھی ہیں اور خوش بھی کہ اللہ نے انہیں کیا روانی بخشی ہے کہ سننے والے بھی ان کی اس قادر الکلامی پر محو حیرت ہیں، اور اکثر لوگ ان کی ستائش میں جو ہے وہ جملے ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شعر نمبر 1 جو ہے اس میں شاعر نے اپنے کلام کی تعریف جو ہے وہ بیان کی ہے۔ شعر نمبر 2۔ مینا تو بوچھاڑ کا دیکھا ہے برستے تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے شدت غم و گریہ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں جو صنعت ہے وہ صنعت مبالغہ موجود ہے۔ مبالغہ سے مراد ہے حد سے بڑھ جانا۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی بات سے حد سے زیادہ بڑھ کر بیان دیتا ہے جس میں حقیقت کا گمان غالب نہ آئے تو اسے مبالغہ کہا جاتا ہے۔ میر کی شاعری درد و غم کی شاعری ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ میر کی شاعری کی بنیاد اصل میں درد و غم ہی ہے اور وہ غم و گداز کے شاعر ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ انہیں خود اس بات کا احساس ہے، لہٰذا وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے برسات کا برسنا تو دیکھا ہوگا، جس طرح موسلادھار بارش برستی ہے جس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، جس کی جھڑی، جس کی رمجم ایک سما پیدا کیے رہتی ہے، بالکل اسی طرح میرے غم کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ گریہ و زاری بھی جو ہے مسلسل بارش کی طرح ہو رہی ہے۔ گویا جب میں اپنے غموں پر رونے پر آتا ہوں تو بارش کی بوچھاڑ کی طرح مسلسل روتا رہتا ہوں۔ بادل ٹوٹ کر برستا ہے، اسی طرح میرے آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جو ہے وہ بہتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو ذاتی غم ہیں، دراصل ان کے اس ذاتی غم نے ان کے کلام میں ایسا درد پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے کلام میں فن اور خوبی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ شعر نمبر 3۔ بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں ایک ایسا جادو تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ زمانے پر اور محبوب پر ان کی شاعری کا جادو نہ چل سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے جس میں جادوئی بیان تھا، ان کا کلام ایک ایسا جادوئی بیان تھا کہ جس بات کا وہ اظہار کرتے تھے اس میں ایک جادو، ایک اثر موجود ہوتا تھا۔ بات دل سے نکلتی تھی اور دل میں اثر کرتی تھی۔ ان کی شاعری کا انداز بیاں جو
جس کا بیان جو تھا ایسا جادوئی تھا کہ جب وہ اسے بیان کرتے تھے تو بڑے بڑوں پر اس کا اثر ہوتا تھا، لوگ ان کی تعریف کے بغیر رہ نہ سکتے تھے، اور زمانہ ان کی شاعری میں مشہور تھا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ جادوگری اور یہ جادو بیان اصل میں محبوب پر جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوا، یعنی کہ اس کے آگے، محبوب کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور ان کا سارا جادو جو ہے وہ اپنا اثر زائل کر بیٹھا۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے زمانے پر جو میرا چھا جانے کا دعویٰ تھا وہ محبوب کے آگے بے معنی ہو کر رہ گیا، اور میری جادو بیانی جو محبوب کے آگے چلنی چاہیے تھی اس کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا۔ شعر نمبر 4، سرگزش اپنی کس اندہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نے نہ سنی کہانی اس کی۔ شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ رات شاعر جو ہے وہ اپنے غم کی داستان جو ہے وہ سنانا چاہتا تھا اپنے محبوب کی، مگر محبوب نے تغافل برتا اور بنا اس کا درد سنے سو گیا۔ اس شعر میں شاعر کا عام خیال تو یہ سامنے آتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے درد و غم کی جو داستان تھی وہ سننے والوں کو سنانا چاہتا تھا، لیکن سننے والوں نے اس کی داستان کو سنی یا انسنی کیا، یعنی کہ نظر انداز کیا اور اس کی قدر نہ کی۔ مگر اگر اس شعر کے حقیقی مفہوم کو دیکھا جائے تو میر تقی میر یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے زمانے سے غم لیے انہیں اپنی شاعری میں اس کو پرو دیا، اور ایسے درد بھرے شعر کہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمانہ اس شعر کو سنتا اور ان کے غم پر افسوس کرتا، مگر سننے والوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور درد و غم کی شاعری کو دل میں نہ اتارا۔ گویا شعر کا ایک مطلب یہ بات بیان کر رہا ہے کہ شاعر اپنے دلی کیفیات اور اپنی شب تنہائی کو، اپنے غم کی کیفیت کو جس طرح بیان کرنا چاہ رہا تھا اور محبوب کو اس پر اثر ہونا چاہیے تھا، تو محبوب نے سنگ دلی اور لاپرواہی برتی اور اس کا ذرا سا بھی اثر جو ہے اس پر نہ ہوا، اور شاعر جو ہے وہ اپنے غم کی داستان سناتا رہا، لیکن محبوب تغافل برتتا رہا اور اسے اس کہانی سے کوئی مطلب بھی نہیں تھا، لہٰذا اس نے جو ہے اس پر ذرا سے بھی کان نہ دھرے۔ شعر نمبر 5، مرثیے دل کے کئی کر کر کے دیے لوگوں کو، شہر دل میں ہے سب پاس نشانی اس کی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ میر کا جو کلام ہے اسے لوگوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ اس میں میر کے زمانے اور اپنے ذاتی دکھ اور فسانے جو تھے موجود تھے۔ یہاں مرثیے سے مراد ایسے اشعار ہیں جو کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی تعریف میں کہے جائیں، اس کے اشعار اس کی خدمات اور کارنامے کے لیے اس کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیے جائیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے اشعار کو غم کی کہانی قرار دیے ہیں اور کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے فسانے کو اپنے اشعار میں پرو دیا اور اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ گویا مشاعروں میں جب وہ اپنی غزلیں پڑھتے تھے اور اہل دلی کو اپنے کلام سناتے تھے تو دلی کی گلی کوچوں میں ان کے کلام کا چرچا ہوتا تھا، اور یہ دکھ بھرے اشعار لوگوں کو ان کے نشانے کے طور پر ان کے پاس رہتے تھے، وہ انہیں یاد رکھتے تھے، اور جب وہ لکھنؤ میں تھے تو ان کی شاعری کو یہ مقام حاصل نہیں تھا، لیکن شاعری نے جو بام عروج حاصل کیا وہ اصل میں دلی کی گلی کوچوں میں حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے میرے دکھ درد کے فسانے ہیں جو دلی کے لوگوں کے پاس ان کی نشانی ہے۔ شعر نمبر 6، اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس تھا۔ اصل میں ہر چیز کی جو قدر یا اہمیت ہے وہ اس کی موجودگی میں صحیح وقت پر ہونی چاہیے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تو کوئی بھی کسی کی بھی قدر و قیمت عموماً کوئی نہیں جانتا، دوست، احباب، رشتہ دار، محبوب، ہر کوئی جو ہے وہ وقت پر لوگوں کی اہمیت کو جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے، اور لوگوں کے جانے کے بعد جو ہے ان کی اہمیت کو محسوس کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہماری اہمیت لوگوں پر واضح ہو گئی ہے، اور میر کا یہ انداز اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سچی اور تلخ حقیقت ہے، جب کوئی زمانہ ہوتا ہے تو نہ زمانہ اس کی قدر کرتا ہے اور نہ ہی دوست اور احباب اس کو
کوئی اہمیت دیتے ہیں، لیکن جب کی قدر جانا جائے، اصل تو قدر وہی ہے جو کسی کی زندگی میں